ہمارے وہ حجاج کرام جو اس سال حج میں آنا چاہتے ہیں، پہلے نمبر پہ دماغ بہت کمزور ہے، کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی، اور حاجیوں کو دعائیں بھی یاد کرنی ہیں، حج کے فرائض، واجبات، سفر کی دعائیں، یہ سب چیزیں ان کو یاد کرنی ہیں، یاد نہیں ہو رہی۔ اور دوسرا یہ کہ جتنا وضو ٹھہرے گا انسان اتنا قرآن ذکر عبادت کر سکے گا، یہ چیز بھی ضروری ہے۔ اور جتنا انسان کا جسم مضبوط ہوگا انسان حج کے سفر میں زیادہ سے زیادہ چل پائے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک سنیے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے قدرتی چیزیں بنائی ہیں ان چیزوں کو ہم استعمال کریں۔ یہ جو آج کل برگر ہے، پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، یہ ساری چیزیں معدے کو خراب کرتی ہیں، معدے میں تذابیت پیدا کرتی ہیں اور آپ کے وضو کو دور سے دور کرتی ہیں۔ آپ کا وضو ان چیزوں سے نہیں رہے گا، لہذا ان چیزوں سے آپ لوگ پہلے نمبر پر دور رہیں۔ آپ لوگ اخروٹ کا استعمال کریں۔ اخروٹ کی شکل بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کی طرح بنائی ہے۔ اخروٹ کے 5 بڑے فائدے ہیں۔ پہلا اس کا فائدہ یہ ہے کہ دل کے لیے مفید ہے، جن کو دل کا مسئلہ ہے وہ استعمال کریں۔ اور دوسرا، جن کی ہڈیوں میں درد ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، ہڈیوں کے لیے مفید ہے۔ اور تیسری چیز، وزن کو کم کرتا ہے یہ۔ اور چوتھی چیز، جگر کی صفائی کرتا ہے۔ اور 5واں جو فائدہ ہے وہ حافظے کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ کا جو حافظہ ہے یہ قوی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حج کے سفر کے اندر آپ لوگوں کو ہر چیز یاد رہے گی اور کوئی چیز آپ راستے میں سامان بھی نہیں بھولیں گے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے، قوی ہو جائے، تو آپ لوگ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور دوسرے نمبر پہ روزہ رکھیں، اور تیسرے نمبر پر مسواک کریں، اور گناہوں سے ضرور بچیں، اپنی نظروں کی خاص طور پر حفاظت کریں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کا معدہ مضبوط ہو جائے، قوی ہو جائے، آپ کا وضو دائمی طور پر رہے، آپ کا وضو ٹوٹے نہیں، آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ سکیں، ذکر کر سکیں، عبادت کر سکیں۔ دیکھیں عرب لوگ جو ہے نا، ان کا وضو بہت زیادہ رہتا ہے۔ میں نے ان کو دیکھا ہے ایک وضو سے 2 2 3 3 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، 4 4 5 گھنٹے قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ میں نے سعودی عرب میں دیکھا، وہ ان کا وضو جاتا ہی نہیں ہے، ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ چیزوں کو صحیح استعمال کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں، صحیح چیزوں کو صحیح طریقے پر استعمال کرتے ہیں۔ چائے جو ہے نا، یہ معدے کے اندر تیزابیت پیدا کرتی ہے، آپ کی ہڈیوں کو کمزور کرتی ہے، لہذا دودھ والی چائے سے آپ لوگ دور سے دور رہیں۔ آپ لوگ جس آدمی سے پوچھیں گے وہی آپ کو کہے گا یہ دودھ والی چائے انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس سے آپ لوگ بالکل دور رہیں۔ اور دوسرا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے 5 روٹیاں کھانی ہیں تو کھائیں، میں آپ لوگوں کو منع نہیں کرتا، لیکن 5 روٹیاں ہی کھائیں۔ ایک وقت میں 5 روٹیاں، ایک وقت میں چاول، ایک وقت میں کھیر، ایک وقت میں پھر پیپسی کی بوتل، پھر اس طرح 7 اپ بھی پی گئے، تو یہ تو معدے کے اندر آپ کا کیا بن جائے گا؟ تو اب معدے کے اندر تیزابیت پیدا کرے گی۔ دیکھیں 5 روٹیاں کھانی ہیں، ماہر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں 5 روٹیاں بھی کھانی ہے نا، ان کو طریقے سے کھاؤ، تھوڑا تھوڑا کر کر کھاؤ تاکہ معدے کے اوپر بوجھ نہ پڑے، لہٰذا اس کا خیال کریں۔ دوسرے نمبر پہ ٹھنڈا پانی بالکل استعمال نہ کریں۔ اگر حج کے سفر میں آپ لوگ آ رہے ہیں، اگر آپ لوگ آسانی کے ساتھ الیکٹرک جگ لا سکتے ہیں تو اس کو لے آئیں اور اس کے اندر پانی کو گرم کریں، بوتل میں ڈالیں، اس کو پیئیں۔ ٹھنڈا پانی، یہاں آپ لوگوں کو بہت سارے مشروبات، ٹھنڈی چیزیں ملیں گی، آپ کا دل چاہے گا لیکن آپ کا وضو نہیں رہے گا۔ آپ پھر حمام ہی جاتے رہیں گے، لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، ذکر کرتے رہیں گے، آپ لوگ حمام کی طرف ہی رہیں گے۔ لہذا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کا وضو ہمیشہ رہے، آپ باوضو رہیں، ایک کھانا کم سے کم کھائیں، تھوڑا تھوڑا کر کر کھائیں، اور دوسرے نمبر پہ ٹھنڈے مشروبات، ٹھنڈے پانی سے بچیں، پانی تازہ پئیں، انشاءاللہ دیکھیں آپ کا وضو باقی رہے گا، دائمی رہے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔